انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں نا اس کا مانتے ہیں، اور ہمارے جو قریبی ہیں جو اپنے ہیں جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا، 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کے وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ سے ہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہے، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جے کو آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑے ہیں۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا۔ لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نہ یار بنائیے امی وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہو، محبت ہوئی ہو، اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشغول ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا فضل شاہ صاحب نے نا
कुत्ते की वफादारी का बयान फरमाया है। और बड़ी समझने वाली बात है, बाबा साहब कहते हैं कि कुत्ता जो है ना उसके हम मालिक हैं, तो हमारा भी तो कोई मालिक है ना। फरमाते हैं एक रोटी कुत्ते को डालते हैं, दूसरी मांगे तो कई दफा लोग जूता भी मार देते हैं, लेकिन खुद मालिक जो है कुत्ते का वो पंखे के नीचे एसी के नीचे सोया है, और कुत्ता जाके सुबह किसी दरख्त के नीचे सोता है, और सारी रात मालिक सोया हुआ है, ये पहरेदारी कर रहा है, और किसी को भी इसके घर में आने नहीं दे रहा। कहते हैं तू कुत्ते का मालिक है तो तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू राती जागे ते शैख सदावे, राती ते जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। वो 4 साल बीमारी आ जाए तो लोग माशाअल्लाह अल्लाह के शिकवे करते हैं, और तू जूते मारता है तो तेरा जानवर तेरे घर से जाने को तैयार है। लोग बोरी में डाल के बंद करके छोड़ आते हैं, उसे पता है मालक छोड़ गया है, लेकिन घर आने से पहले बिल्ली फिर आ जाती है। राती जागे तू शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावे मारो 100 जुत्ते, एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावे मालक हो मन सुते। ए तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते। तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो फिर बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते उन्हां थी चंगे। और वेखो ना मालक दे कर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। अपनी जिंदगी में कुछ मिजाज शुक्र वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हाक अदा कर दिया है। फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले, तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज़ है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना।